اب میرے بھائیوں جو اگلی آیات آ رہی ہیں یہ مسجد ضرار سے متعلق ہے. اردو میں بھی آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ضرر، چونکہ اردو میں ہم ضاد کو زواد پڑھتے ہیں، عربی میں ضرر نقصان پہنچانے والی. تو اس مسجد کا نام ہی پڑ گیا مسجد ضرار، جو منافقین نے ایک الگ سے مسجد بنا لی تھی چھوٹی سی. مقصد اس کا تھا وہاں پہ بیٹھ کے اسلام کے خلاف میٹنگز کرنا، خفیہ میٹنگز، اور مسجد کے نام کے اوپر. مسجد میں کریں گے تو اس کا فائدہ یہ تھا کہ جو کوئی ڈھیلے مسلمان ہے یا کوئی بھولے مسلمان ہے وہ بھی نماز پڑھنے تو آئیں گے تو کسی بہانے تو ان کو گھیر کے ساتھ بٹھا لیں گے اس میٹنگ میں، اور اعتراضات والا معاملہ کریں گے کہ یہ دیکھو نبی الاسلام نے کیا کر دیا، فلاں کے مشورے پہ عمل کیا اور اس کا یہ رزلٹ نکلا، اگر اس وقت یہ کرتے تو یہ نہ ہوتا. تو یہ وہ سازشیں کرنے کے لیے انہوں نے ایک مسجد بنائی. اور یہ مسجد انہوں نے کھڑی کی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ غزوہ تبوک پہ تشریف لے گئے تھے. 700 کلومیٹر کا سفر تھا ریگستانی، اور رومن امپائر کے ساتھ جنگ تھی. 1.5 لاکھ کی فوج لے کر کیسر روم عرب کے بارڈر پہ آ گیا تھا. نبی الاسلام کے ساتھ صرف 30,000 جانثار صحابہ تھے، اور ان کے پاس بھی پورا سامان نہیں تھا لڑنے کا. اور مخالف جو آرمی ہے وہ اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور. تو انہوں نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ ان میں سے چند لوگ ہی زندہ بچیں گے. اب یہ لوگ زندہ واپس نہیں آئیں گے تو ایک بنی بنائی گدی ہمیں مل گئی ہے، نبی الاسلام تو شہید ہو جائیں گے نعوذ باللہ، اور ہم اس گدی کے اوپر قبضہ کر لیں گے. اس کے لیے انہوں نے الگ سے ایک مسجد بنا لی. ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اگر وہ مومنین ہوتے تو یقیناً انہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور اس دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبعوث کیا اپنے رسول کو تاکہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال جب وہ کیسر روم نبی الاسلام سے روب کھا کے بھاگ گیا اور جنگ کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوا، 40 دن تک نبی الاسلام عرب کے بارڈر پہ رہے. وہاں جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدے کیے. ایک دھاک بیٹھ گئی پوری دنیا کے اندر کہ سب سے بڑی سپر پاور جو خود للکار رہی تھی جب نبی الاسلام تشریف لائے تو وہ بھاگ گئے. تو اس کی وجہ سے جتنے عرب قبائل تھے جو عرب کے بارڈر کے اوپر تھے ان میں کچھ کرسچنز بھی تھے، کچھ بت پرست بھی تھے. اگر انہیں اسلام قبول کیا یا نہیں کیا ایٹ لیسٹ وہ لوگ نیوٹرل ہو گئے، یا نبی الاسلام کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر دیا کہ کل کو اگر جنگ ہوئی تو ہم کیسر روم کا ساتھ نہیں دیں گے اگر آپ کا ساتھ نہ دیا، یا آپ کا دیں گے اس کا نہیں دیں گے. تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی. اب پیچھے تو ان کو ظاہر ایک پریشانی لگی ہوئی جو ہم یہ پڑھ چکے ہیں. 11ویں پارے کا آغاز ہی اس سے ہوا کہ جب آپ واپس جائیں گے تو اب دیکھیں یہ کیسے بہانے بنائیں گے. یعنی ان کے تو خواب ہی چکنا چور ہو گئے نا، انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا. تو اب انہوں نے یہ پلان کیا کہ اب اس مسجد کا بھی کچھ کرنا ہے نا، تو بہتر یہ ہے کہ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے سے بچنے کے لیے ہم یہ کہیں گے یا رسول اللہ یہ مسجد ہم نے اس لیے بنائی ہے ذرا آسانی رہے، اپنے محلے میں اتنی دور ہم جا نہیں سکتے، تو آپ چونکہ تشریف لے آئے ہیں تو افتتاح اپنے مبارک ہاتھوں سے کرتے ہیں. اب اللہ کے نبی علیہ السلام اگر اس مسجد کا افتتاح کرتے ہیں تو وہ تو لیجیٹیمائز ہو جائے گی مسجد. صحابہ کرام کے لیے تو وہ بڑے اعزاز کی بات ہوگی. اور یقیناً نبی علیہ السلام نے اپنی شرافت کی وجہ سے چلے بھی جانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اپنے نبی کو خبردار کر دیا کہ آپ نے کبھی اس مسجد میں داخل بھی نہیں ہونا. مسلمانوں کا مرکز جو ہے وہ مسجد نبوی ہے یا مسجد قباء ہے. یہ وہ تقوی والی مساجد ہیں جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی ہیں. یہ تو ہے ہی مسجد ضرار ہے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے مسجد گرا دینی ہے. وہ پھر مسجد گرائی گئی، اس مسجد کو آگ لگائی گئی صرف اس وجہ سے کہ وہ مسجد فتنے اور فساد کے لیے بنائی گئی تھی. اور معذرت کے ساتھ آج کل بھی اکثر مساجد فتنہ اور فساد اور فرقہ واریت کو پھیلانے کے لیے بنائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے اڈے جو ہے نا وہ یہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں. وہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اور ٹریننگ یہ نہیں دی جاتی کہ جا کے انہوں نے کافروں سے لڑنا ہے. ٹریننگ اس چیز کی دی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو کیسے مارنا ہے.
اور جو مسجد کا پیش امام ہوتا ہے، خطیب ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہوتا ہے. تو یہ ساری مسجدیں ضرار ہیں. ایسی مساجد کو اگر ختم بھی کیا جائے تو کوئی اللہ تعالی کی طرف سے کوئی قدغن نہیں ہے اس کے اوپر. نبی علیہ السلام کی سنت ہے. یہ ساری مسجد ضرار ہیں، الا یہ کہ ان کی مینجمنٹ چینج ہو جائے. تو اب اس مسجد کا ذکر آ رہا ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرا، اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے. ظاہر ہے دو پارٹیاں بن جائیں گی. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک فرقے کی دو مساجد بن جاتی ہیں. ایک تو یہ نا کہ دو مختلف فرقوں کی بنے، ایک فرقے میں بھی بعض اوقات دو مساجد بن جاتی ہیں. دو مولویوں کا اختلاف ہوا، وہ اپنی علیحدہ مسجد بنا لیتا ہے اور وہ پھر آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح کے کئی کیسز ہمارے جہلم شہر میں موجود ہیں. ایک ہی فرقے کی دو مسجدیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ. ایک تو یہ کہ خاندانی اور لسانی بنیاد کے اوپر مسجد بنانا. ایک یہ ہے کہ صرف خطیب کو نکال دیا، اس کی روٹس زیادہ تھی، اس نے امیر لوگوں کو گھیرا اور ایک پیرلل میں اور مسجد کھڑی کر دی. اور پھر جب کبھی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے نا، وہ پھر تماشا کرتے ہیں. یعنی قربانی کی کھالیں جمع کرنے کا وقت آئے گا، اس وقت ان کی وہ کمپٹیشن اس مسجد کے ساتھ ہوتا ہے جس میں پہلے خود خطیب رہا ہوتے ہیں اور اس فرقے کی بھی ہوتی ہے. تو اس طرح کے تماشے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں. یہ سب کچھ وہی چل رہا ہے. تو یہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور یہ انہوں نے کمین گاہ بنائی ہے ایک ذلیل حرکتیں کرنے کے لیے، دین کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے. اس کے لیے یہ پناہ گاہ ہے جو لڑتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. اس سے پہلے ظاہر سامنے آ کے تو وہ نہیں لڑتے تھے، بس جب جہاد اور قتال کا موقع آتا تھا بزدلی دکھا دیتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے تھے اور بس اپنے پھونکوں سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم تو یہاں پہ بس دین کے کام کے لیے بیٹھے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، تماشا لگانے کے لیے، فتنہ کھڑا کرنے کے لیے. اور اگر کوئی پوچھ لے گا تو قسم اٹھا کے. اچھا، یہ جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نا قسم بھی اس میں داخل کرتا ہے. اس لیے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اگر کوئی سچی قسم بھی کھاتا ہے نا، مال تو اس کا بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی. سچی قسم بھی بغیر ضرورت کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ آپ جوڈیشری میں پیش ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ سے کوئی قسم یا حلف ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کے بغیر میں تمہاری بات کا یقین نہیں کروں گا، اس وقت تو آن ڈیمانڈ آپ قسم کھا سکتے ہیں. ادروائز اپنی عادت میں یہ قسم کھانا یہ سخت ناپسندیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ یہ قسمیں کھا کے کہیں کہ ہم تو بڑے نیکی کے ارادے سے ہم کر رہے تھے. یہاں تو ہم نے کہا کہ چلو ہم یہاں پہ ایک درس و بیان کا سلسلہ شروع کر دیں، کوئی لوگوں کو دین سکھایا کریں گے، یہ کریں گے، لیکن یہ اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس لیول پہ آ کے مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے، تاکہ اگر کسی کو کوئی وہم بھی آئے نا کہ یار یہ مسجد تھی 100 کرو اللہ کے نام پہ بنی تھی، چلو وہ رکھ لیتے، امام اپنا لگوا لیتے، ٹھیک ہے، مسجد نہیں سی توڑنی چاہیے تھی. لیکن نہیں، جب ایک جماعتی زندگی ہوتی ہے نا جس میں آپ ایک مشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو اتنے سخت ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں. مسجد ہی توڑوا دی، یہ اتنی ہارڈ لائن آپ کو لینی پڑتی ہے اس وجہ سے کہ آپ بڑے فتنے سے بچ جاتے ہیں. یہ تو 2-4 دن لوگ باتیں کریں گے تو ختم، لیکن اگر یہ اس وقت فتنہ نہ ختم کیا جاتا تو یہ خلفائے راشدین کے دور کے اندر بھی نئی نئی شکلوں سے یہ اماجگاہ سامنے آنی تھی. کبھی کوئی اس کا کسٹوڈین بن جاتا کہ وہ پیرلل میں ایک ظاہر گندگی کا اڈا کھل تو گیا ہوا تھا نا، وہ اس کے کسٹوڈین اور متولی پیدا ہوتے رہنے تھے، وہ جڑ سے ختم کر دیا اسے تاکہ کوئی تفریق مسلمانوں میں نہ ڈال سکے. یہی حضرت ابوبکر نے بھی کیا. بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ امیر المومنین دیکھیں، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو کلمے کی گواہی دے دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ میری تلوار سے آزاد ہے. تو یہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے
تو اگر ہم ان سے نہ بھی قتال کریں، ہم ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم تو بڑے معاذوں کے اوپر جنگیں کھولنے والے ہیں، رومنز اور پرشینز کے خلاف، اور ان سے بڑے مجرمین تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹا دعوی نبوت کر دیا ہے، مسلمہ کذاب اور طلحہ اسدی اور سجا عورت. اس محاذ پہ بھی ہم فوجیں بھیج رہے ہیں، ہمارے پاس تو اتنی مین پاور بھی نہیں ہے. 100 کرو یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صرف ایک جیب ہی نہ ڈھیلی کر رہے، تو ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ ذرا وہ حدیث ذرا سناؤ نا مجھے جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہو. تو ان کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کی گواہی دے دیتا ہے، اللہ کی گواہی دے دیتا ہے، اس کے رسول کی گواہی دے دیتا ہے، تو اس سے تلوار روک لی اللہ نے میری، سوائے یہ کہ حق اسلام اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس پہ پھر تلوار مسلط ہو جائے گی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ جو اگلا جملہ ہے نا، حق اسلام، تو جس طرح نماز اللہ کا حق ہے نا ایک مومن کے اوپر، اسی طریقے سے مال بھی حق ہے اللہ کا. تو یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب تک حق اسلام کو وائلیٹ نہ کرے، تو حق اسلام تو وائلیٹ ہو گیا، کیونکہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے جو بخاری مسلم میں آیا. کلمے کے بعد نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے. تو زکوٰۃ تو بنیادی چیز ہے. تو حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا تھا. پھر بعد میں ہمیں بھی یہ بات سمجھ آئی کہ یہ بات ٹھیک ہے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ قتال سب سے نہیں کرنا پڑا، صرف ایک قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی، ان کو شکست فاش ہوئی، اور ایسی ڈیٹرس بیٹھی کہ باقی قبائل خود اپنا زکوٰۃ کا مال لے کر حضرت ابوبکر کے پاس آ گئے، اور ان کا ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ کی غیبی مدد ہے، یہ نبی علیہ السلام کے مشن کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور آپ واقعی اس مشن کے کسٹوڈین ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی مدد فرمائی ہے. قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود آپ ان قبائل کے اوپر جو اتنے جنگجو قبائل ہیں غالب آ گئے ہیں. اس کے پیچھے سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے. تو وہ 1-2 قبیلوں سے جنگ کی، باقی سارے قبائل اسلام میں واپس آ گئے. یہ ان کو ایڈوانٹیج ہوا. تو یہاں پر بھی جب اس طرح کے ایشوز ایڈریس کیے جاتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فتنہ دب جاتا ہے. بظاہر وہ سخت ڈیسیژن ہوتے ہیں، لیکن فتنہ اس کی وجہ سے دب جاتا ہے.